بہت شکریہ السلام علیکم. ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب پلیز جاری رکھیے سر. جی اب میرا خیال ہے کہ اب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. جی سر بالکل. ٹھہریے میں اس کو بھی بند کرتا ہوں. اوکے اچھا, آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہمارا نوجوان اور یا کوئی بھی اگر ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے سب سے جو اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ میرے سمٹم ڈپریشن کے سمٹم ہیں. جیسے اگر کسی شخص کو کان کے اندر پیپ آ رہی ہو تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے, وہ ڈاکٹر کو جا کے بتا دیتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کو سمٹم ایسے آ رہے ہیں اور وہ موٹے موٹے سمٹم یہ ہیں, نمبر 1 اگر کسی کو سلیپ ڈسٹربنس ہے, سلیپ ڈسٹربنس. اسی طریقے سے نمبر 2 کوئی شخص بغیر وجہ کے اداس رہتا ہے. نمبر 3 اس کو خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 4 اس کو کسی کام کرنے میں دل نہیں لگتا اور وہ فوکس نہیں کر پاتا. اس کے علاوہ اس کو ریلیشن شپ پرابلم ہو رہے ہیں, اس کو اپنی دوستیاں نبھانے میں ریلیشن شپ پرابلم ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ فزیکل سمٹم بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ڈپریشن جو ہے وہ صرف سائیکولوجیکل سمٹم کے ساتھ نہیں پریزنٹ کرتی, فزیکل سمٹم سے بھی کر سکتی ہے. مثلا مسلسل سر میں درد رہتا ہے, مسلسل پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے, اس کے علاوہ تھوڑا سا کام کرتا ہے تو آدمی تھک جاتا ہے. اس طرح کے کوئی علامات اگر کسی کو آ رہی ہوں تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ سمٹم ہو سکتا ہے ڈپریشن کے سمٹم ہے, اور اس کے لیے اس کو کسی کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. اگر تو یہ ڈیزیز کی حد تک پہنچ گئے تو, اور اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ امریکہ کے اندر جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے 20% سے زیادہ لوگ اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہے ہیں. تو جیسے جیسے معاشرہ سو کالڈ ایک کیپٹلزم میں اور ایک کمرشلزم میں چلا جاتا ہے اور ماڈرنزم میں چلا جاتا ہے, ویسے ویسے ڈپریشن کا انسیڈنس سم ہاؤ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ چیلنجز آؤٹ سائڈ چیلنجز بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں, جو لوگ نیچر کے ساتھ رہتے ہیں, جن کی کھانا پینا بڑا سمپل ہے, اٹھنا بیٹھنا بالکل سمپل ہے, ان کے اندر اس طرح کی مینٹل ایلمنٹس اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ ایک ماڈرن بندے کو ہوتی ہیں. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جو اس کے ارد گرد ہیں, اگر ہمارے دوستوں میں, ہمارے متعلقین میں اگر کوئی شخص اب نارمل بیہیو کر رہا ہے تو اس کو ریجیکٹ کرنے کی بجائے یا اس کو ایک غلط آدمی سمجھنے کی بجائے یا اس کے ساتھ ایک غصے والا رویہ کرنے کی بجائے یا اس کو ابنڈن کرنے کی بجائے ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ کوئی شخص اب نارمل بیہیو کر رہا ہے تو وہ بیچارہ کسی سائیکیٹرک پرابلم میں نہ ہو. دیکھیے اگر کسی شخص کو فزیکل پرابلم ہوتی ہے تو وہ ہمدردی حاصل کرتا ہے. آپ کے بچوں میں سے کسی ایک بچے کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے تو سارے گھر والے اس کے بعد فکر مند ہو جاتے ہیں. مگر ایک بچہ آپ کا کہنا نہیں مانتا اور بہت جھوٹ بول رہا ہے اور بہت وہ اریٹیٹ کرتا ہے تو سارے گھر والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ وہ بچہ تھا جس کو پیٹ میں درد کے بچے سے بھی زیادہ ہمدردی اور توجہ کی ضرورت تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ سائیکیٹرک ڈیزیزز ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہیں, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور جس وقت کوئی شخص اب نارمل بیہیو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک کیمیکل ریزن ہوتی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا وہ خود کرنے والا بندہ کیا کرے؟ اس کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے علاوہ جو اہم باتیں ہیں کہ اس شخص کو کچھ ٹائم نکالنا چاہیے سیلف اویئرنس کے لیے. ہمارے بہت سارے پرابلم ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس پرابلم کو اپنے کانٹیکسٹ میں کبھی غور سے سوچا نہیں ہے. فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ اپنی جاب میں ایڈجسٹ نہیں کر رہا, اپنی پڑھائی میں ایڈجسٹ نہیں کر رہا, تو وہ خود غور و خوض کرے, بیٹھ کے اندازہ لگائے کہ وہ کیا کیا فیکٹر ہیں جو اس کو متاثر کر رہے ہیں, کس وجہ سے اس کو یہ ہو رہا ہے, اور اس کو خود اینالائز کر کے اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے. نمبر 1. نمبر 2, جو شخص ڈپریشن کی فیز میں ہوتا ہے اس کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں کسی سے ملتا نہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ڈپریشن میں فیس کرے تو کسی اپنے گہرے دوست کو, کسی اپنے پیارے کو بتا دے کہ یار میرا جو اس کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو, کیونکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کے اب نارمل فیز میں چلا جائے گا تو وہ کسی کو بتائے گا تو وہ اس کے بارے میں ججمنٹل ہو جائے گا, وہ کہے گا یار یہ تو پاگل ہو گیا ہے, یہ تو اس کا تو دماغ خراب ہو گیا. کسی ایسے شخص کو ڈھونڈے جو اس کا گہرا دوست ہو, جو اس کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو, تو اس کے ساتھ شیئر کرے. اسی لیے ایک کانسیپٹ ہے مینٹورنگ کا کہ ہمیں مینٹور ڈھونڈنے چاہیے. ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہونا چاہیے
جو ہمارے دکھ درد کے ساتھی ہوں, جو ہماری بات کو سن سکیں اور ہماری بات کو سمجھ سکیں. اور تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے, اگر آپ کے اوپر ڈپریشن کا فیز آیا ہوا ہے, اگر آپ ایکسرسائز کرنے لگ جائیں, جم میں جانا لگ جائیں, کمپٹیٹیو سپورٹس کو اختیار کرنے لگ جائیں, تو بہت حد تک ڈپریسو تھاٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم چیز, اس کا اسپرچول علاج بھی ہے, عبادات بھی, اللہ کے ساتھ تعلق, یہ تمام, اور مراقبہ اور میڈیٹیشن, یہ تمام چیزیں بھی ڈپریشن سے بچنے میں بہت مدد دیتی ہیں.